ایک فلاحی ادارے کے CEO نے خواتین کے پاگل خانے کا وزٹ کیا۔ وہاں ایک جیل میں 30 خواتین قید تھیں جو کہ خطرناک حد تک پاگل تھیں۔ بڑے بڑے ناخن تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اکثر ایک دوسرے پر حملہ بھی کر دیتی تھیں، لیکن سب کو الگ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً سب کو ایک ہی کمرے میں رکھا گیا۔ CEO صاحب کی نظر قید خانے کی دیواروں پر پڑی تو وہاں کافی عقل مندی کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ لکھائی کافی بریک تھی اور CEO صاحب کے علاوہ کسی کا بھی اس بات کی طرف دھیان نہ گیا کہ دیواروں پر بھی کچھ لکھا ہے۔ اس نے فوراً پاگل خانے کی انتظامیہ سے کہا، ان 30 میں سے ایک عورت پاگل نہیں بلکہ پاگل پن کے ڈرامے کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان پاگلوں کے درمیان ایک عقل مند عورت بھی ہے۔ پاگل خانے کے مینیجر نے کہا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے ان تمام عورتوں کی تصدیق کی ہے۔ CEO صاحب نے پاگل خانے کے باورچی سے کہا کہ آج رات کے کھانے میں نمک تیز ڈال دینا۔ رات 9 بجے کے قریب جب تمام عورتوں کو رات کا کھانا پیش کیا گیا تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ عقیل صاحب ایک NGO چلا رہے تھے اور وہ ہمیشہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے آج ایک پاگل خانے کا وزٹ کرنا تھا جہاں ذہنی معذور عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے پاگل خانے کے لیے ایک ڈونیشن دینے کا بھی اعلان کیا، جس پر انتظامیہ نے انہیں خصوصی دعوت بھی دی تھی۔ عقیل صاحب جیسے ہی پاگل خانے میں داخل ہوئے تو اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عقیل صاحب کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی پاگل عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایک خوفزا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں جیل میں موجود تمام عورتوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم اور چہرے پر زخموں کے نشانات بھی تھے۔ عقیل صاحب نے انتظامیہ سے یہی سوال کیا کہ کیا ان عورتوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں۔ جس پر مینیجر صاحب نے یہی جواب دیا کہ سر، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں ان سب کو رکھا گیا اور اسی طرح کے تقریباً 5 ہال ہمارے پاس ہیں، جس میں تقریباً 150 عورتیں یہاں رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کو الگ کمرے میں رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور نہ ہی ہم ان عورتوں کو رسیوں سے باندھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے لڑتی ضرور ہیں، لیکن کبھی کسی عورت نے ایک دوسرے پر جان لیوا حملہ نہیں کیا۔ پچھلے کئی سال سے کبھی ہمارے ادارے میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کسی عورت کی جان ضائع ہوئی ہو۔ عقیل صاحب کی اچانک نظر قید خانے کی دیواروں پر پڑی۔ وہاں کسی عورت نے اپنے ناخن استعمال کرتے ہوئے دیوار پر کچھ لکھا تھا۔ لکھائی بہت ہی باریک تھی، لیکن غور کرنے پر انہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ دیواروں پر بہت ہی عقل مندی کی باتیں لکھی گئی تھیں، جس کو پڑھ کر عقیل صاحب حیران ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ ان 30 عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو کہ بالکل پاگل نہیں، بلکہ اس نے پاگل پن کا ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کا کیا مقصد ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مینیجر نے مسکرا کر کہا، سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تمام عورتیں پہلے مینٹل ہاسپٹل میں تھیں۔ ڈاکٹروں کی تصدیق کے بعد ہی ان کو ادھر پاگل خانے میں منتقل کیا گیا۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان عورتوں کے درمیان کوئی نارمل عورت ہو۔ عقیل صاحب نے کہا، میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے، لیکن کم از کم میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس حقیقت کو جانے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے کہا، سر، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، ہم نے آپ کے لیے ایک دعوت کا بندوبست کیا ہے۔ عقیل صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر باورچی سے کہا کہ تم کھانا بہت اچھا بناتے ہو، تمہارے ہاتھ میں بہت لذت ہے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ باورچی نے کہا، جی سر، آپ حکم کریں۔ عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ آج رات کا کھانا
جو ان پاگل عورتوں کو تم پیش کرو گے تو اس میں نمک تیز ڈالنا۔ یہ سن کر باورچی کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، سر میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس پر عقیل صاحب نے باورچی سے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں بس ویسا ہی کرنا۔ باورچی نے عقیل صاحب کے حکم پر کھانے میں نمک تیز ڈال دیا اور پھر جب ان عورتوں کو کھانا پیش کیا گیا تو عقیل صاحب قید خانے کے باہر عورتوں کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگے۔ مینیجر اور باقی لوگ حیران تھے کہ سر کیا کرنا چاہ رہی ہیں، مگر ان کی دلچسپی میں بھی کافی اضافہ ہوا۔ عقیل صاحب ایک ایک عورت کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ساری عورتیں بھوکی تھیں اور کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ پھر ان میں سے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقیل صاحب نے ایک فیمیل گارڈ سے کہا کہ اس عورت کو قید خانے سے باہر نکالو۔ اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی تو باقی گارڈز کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ 3 فیمیل گارڈز قید خانے میں داخل ہوئیں اور اس عورت کو پکڑنا چاہا، لیکن اس پاگل عورت کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور وہ کسی بھی گارڈ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی اور گھسیٹ کر اسے قید خانے سے باہر لایا گیا۔ عقیل صاحب نے مینیجر سے کہا، میں اس عورت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر مینیجر نے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عورت اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ ذرا اس کے حالات تو دیکھیں، اس کے خلیے کو دیکھیں۔ تقریباً 2 ماہ سے یہ نہائی نہیں اور یہ بڑے بڑے ناخنوں سے آپ پر حملہ کر دے گی۔ عقیل صاحب نے کہا کہ میں یہاں بطور مہمان آیا ہوں، لہٰذا آج جو بھی کہوں گا تم لوگوں کو میری بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لایا گیا۔ عقیل صاحب وہاں گئے تو اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر ارد گرد کمرے میں نظریں گھمانے لگی جیسے کہ کسی چیز کی تلاش میں ہو، کوئی ایسی چیز جس سے وہ عقیل صاحب پر حملہ کر سکے۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے کہا، بہن میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاگل نہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو۔ مجھے حقیقت بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں کسی صورت تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عقیل صاحب کی اس بات پر بھی عورت نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ دیا اور وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کوئی بات نہیں سن رہی۔ تقریباً 15-20 منٹ تک عقیل صاحب نے مختلف طریقوں سے اس عورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے عقیل صاحب کی ساری باتیں انسنی کر دیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے واپس جانے لگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو مڑ کر ایک دفعہ اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور شاید پھر واپس نہ آؤں۔ ساری زندگی ان پاگل عورتوں کے درمیان تمہیں جینا ہوگا۔ یہ بہت اذیت والا کام ہے جو تم کر رہی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو عورت کی چیخوں کی آواز آئی، زور زور سے رونے لگی۔ مینیجر حیران ہوا، عقیل صاحب سے کہا، سر اس سے پہلے کبھی اس عورت کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کیسے جانا کہ یہ عورت پاگل نہیں؟ عقیل صاحب نے کہا کہ جب عورتیں کھانا کھانے میں مصروف تھیں، کھانے میں نمک بہت تیز تھا۔ جب کوئی پاگل شخص ناگوار چیز کھاتا ہے، زیادہ کڑوی یا پھر زیادہ نمکین، تو اس کے چہرے سے تاثرات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا، مگر ایک عقل مند شخص کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تو کچھ کھا رہا ہے لیکن زبردستی کھا رہا ہے، اسے یہ کھانا بالکل پسند نہیں۔ یہ عورت جس کا نام میں نہیں جانتا زبردستی کھانا کھا رہی تھی اور اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یہ کافی عرصے بعد روئی ہے، دل کا غبار نکالنے دو۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ اس کے بعد دوبارہ عقیل صاحب کمرے میں واپس آئے اور اس سے پوچھا کہ اپنے آپ پر یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ یہ کیسی سزا ہے جو تو نے اپنے لیے منتخب کی؟ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے کہا، میرا نام شبھانہ ہے۔ یہ سزا جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے، شاید یہ بھی کم ہے۔ آج سے 6 برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے، بس بارات کا انتظار تھا۔ ایک ایسے شخص سے میری شادی ہونے جا رہی تھی جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں نے اسے چاہا، اپنے خوابوں میں سجایا۔ اس کا نام مہربان تھا اور جب مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا،
لیکن ایک بات میں ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، کیا وہ بھی مجھے چاہتا ہے یا محض اپنے والدین کے کہنے پر یہ شادی کر رہا ہے؟ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ بہت تیز تھا۔ جو بھی میرے ہاتھوں کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ تمہارا شوہر تجھ سے بہت محبت کرے گا، اور ان کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو جاتی۔ میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بارات آنے میں کافی دیر ہو رہی تھی، اور یہ پریشانی میرے علاوہ میرے والدین کے چہرے پر بھی تھی۔ میرے والد بار بار میری ہونے والی ساس کو فون کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر ابا نے میرے بڑے بھائی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ کیا مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت نہ ہو جس کی وجہ سے وہ دیر کر رہے ہیں۔ بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں روانہ ہوا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ مہربان تو گھر سے چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ جیسے ہی آئے گا تو ہم بارات لے کر آ جائیں گے۔ بھائی ان کی بات سن کر حیران ہوا کہ جس لڑکے کی آج شادی تھی وہ بھلا کہاں جا سکتا ہے، اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اس پر میری ساس کہنے لگی کہ نہیں، وہ واپس آ جائے گا، مجھے امید ہے، اب تسلی رکھیں اور تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں۔ اس پر مہربان کے چھوٹے بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کیوں جھوٹ بول رہی ہیں، کیوں ان بیچاروں کو مزید انتظار کروا رہی ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ اس کی شادی زبردستی کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گیا اور ابھی واپس نہیں آئے گا۔ مہربان کی ماں اسے گھور رہی تھی اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا بھائی سب سمجھ چکا تھا۔ وہ اداس چہرہ لیے واپس آیا اور ابا کو سب بتایا۔ ابا کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ شادی ہال میں موجود لوگ ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کوئی دولہے کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو کوئی مجھے بدقسمت کہہ رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو اپنے ابا کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ میں ابا کو سنبھالنے لگی۔ جن کو شادی میں دعوت دی گئی تھی اکثر لوگ وہاں سے جانے لگے، لیکن قریبی دوست اور رشتہ دار وہ وہاں ابا اور بھائی کو تسلی دینے لگے اور وہاں سے نہ گئے۔ میری دو بڑی بہنوں کے گھر والے بھی ادھر آئے ہوئے تھے، بجائے وہ ابا کو سنبھالنے کے الٹا ہم پر باتیں کر رہے تھے، بلکہ مجھے مہنوز کہہ رہے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی بارات نہ آئے یہ کوئی اچھا شگون نہیں۔ ابا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے کیونکہ ابا کسی صورت ہسپتال نہیں جانے والے تھے۔ اچانک لوگوں کے ہجوم میں سے ایک شخص اٹھا اور ابا سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے ابا کے دوست کا ایک بیٹا تھا، درمیانے قد کا تھا اور سانولی رنگت تھی۔ ابا نے جیسے ہی یہ بات سنی تو ان کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ ابا کے دوست عزیز صاحب جس شادی میں آئے ہوئے تھے، ابا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا یہ تمہارا بیٹا صحیح بات کر رہا ہے، کہیں یہ مذاق تو نہیں کر رہا؟ عزیز نے عباس سے کہا یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں، بھلا رشتوں میں کون مذاق کرتا ہے؟ ابا کے لیے یہ بات کسی نعمت سے کم نہ تھی، کیونکہ شادی کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور یہی واحد ایک راستہ تھا جس سے ابا اس ذلت سے بچ سکتے تھے، اور مشکل کی اس گھڑی میں ابا کے دوست نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا نام مظہر تھا۔ مظہر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ بابا میں شبہانہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ عزیز نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اعتراض نہیں، اس نکاح پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، میرا باپ بھی راضی تھا اور میرے بھائی بھی خوش تھے، لیکن سب سے بڑا اعتراض مجھے تھا۔ کہاں مہربان اور کہاں یہ سانولی رنگت کا مظہر جس کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ اس کا قد تو شاید مجھ سے بھی 2-3 انچ کم تھا، اور میں ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی تھی جو میرے قابل ہی نہیں تھا؟ میں نے تو بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، مگر میں وہاں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں انکار کرتی تو ابا کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ ابا میرا یہ انکار برداشت نہ کر پاتے، لہٰذا دل پر پتھر رکھ کر میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابا نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دیں، اور پھر مجھے مظہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس نے اپنی ٹیکسی کا دروازہ کھولا۔ یہ تو میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے۔
بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ٹیکسی پر ہی آیا تھا اور آتے ہوئے بھی شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو لے کر آیا تھا۔ شادی کے موقع پر بھی وہ اپنی سواری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ واپسی پر وہ سواری کی بجائے ایک خوبصورت دلہن لے کر جائے گا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ مظہر کی صورت میں مجھے ایسا شوہر ملے گا جس کی میں صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ حالانکہ اس کے چہرے پر تو بہت خوشی تھی، اسے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا اور شبانہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گھر ایسا تھا کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ بہت چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ یہ خستہ حال گھر تھا جس میں مجھے وہ لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا جہاں ایک چھوٹے سے پلنگ پر سفید رنگ کی چادر بکھری ہوئی تھی اور میں اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سب کچھ ٹھیک تھا۔ آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجائے ہوئے تھے اور میری بہنیں بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھیں کہ شبانہ کی قسمت کتنی اچھی ہے، ہم دونوں سے اسے اچھا گھر ملنے والا ہے اور ہسبینڈ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ مگر اچانک سب کچھ بدل گیا، اتنی جلدی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ ابا کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی کیونکہ موقع ہی کچھ ایسا تھا، ورنہ میں ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ مظہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں پانی لے آؤں آپ کے لیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اسٹیل کے گلاس میں میرے لیے پانی لے آیا۔ حالانکہ میں اس قسم کی لڑکی تھی کہ میں نے کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی تک نہیں پیا، ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی پیتی تھی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی لاڈلی تھی، بہنوں سے خوبصورت بھی بہت تھی، لہٰذا میرے نخرے بھی دیکھنے والے تھے۔ زندگی میں کبھی برتن نہیں دھوئے تھے تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہو جائیں، اور روٹیاں بھی نہیں بناتی تھی کہ رنگت کالی نہ ہو جائے یا میرے چہرے پر دانے نہ پیدا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر اسے واپس کر دیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ ہاں میرے ساتھ بہت برا ہوا کیونکہ میرے والدین نے مجھے آپ کو سونپ دیا۔ کم از کم میرا باپ ایک دفعہ دیکھ تو لیتا کہ میں اپنی حسین و جمیل بیٹی آخر دیکھ اس کو رہا ہوں۔ اگر مہربان بھاگ گیا تھا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ فوراً کسی کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ میں کنواری تو نہیں بیٹھی رہتی گھر میں، کسی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن کم از کم مظہر تو میری قسمت میں نہ آتا۔ خیر میں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہوں گی، پھر خلا لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کیا بات؟ میں نے کہا میں ابھی ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں کسی بھی رشتے کے لیے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ ابھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، مگر آپ کے سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں، میں آپ کے حقوق سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے چادر لی اور تکیہ لے کر باہر سین میں چارپائی پر سو گیا۔ یہ مارچ کا مہینہ تھا، زیادہ گرمی بھی نہیں تھی نہ ہی زیادہ سردی۔ وہ باہر صحن میں سو گیا اور میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مجھے بھی جگایا۔ اس سے پہلے کبھی بھی میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی تھی، لیکن اس کے کہنے پر میں نے نماز پڑھی۔ نماز میں رو رو کر یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کس خطا کی اتنی بڑی سزا ملی کہ میرے حصے میں یہ شخص آیا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اپنی ٹیکسی چلانے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ فریج میں سارا سامان پڑا ہے، جو چاہے بنا لینا۔ اس کے بعد وہ گھر سے روانہ ہوا۔ مجھے اس کپڑوں میں بڑی گھٹن ہو رہی تھی۔ الماری میں سارے مردانہ کپڑے پڑے تھے، جن میں سے ایک مردانہ سوٹ میں نے پہن لیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو ایک شاپر میں کچھ کپڑے تھے۔ اس نے کہا میں یہ کچھ ریڈی میڈ سوٹ لایا ہوں، امید ہے کہ تمہیں پسند آئیں گے، مردانہ لباس میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن پھر بھی یہ کپڑے لایا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے بدلے تو وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ دیکھیے آپ ناراض مت ہوں، لیکن میں آپ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں، لیکن اب تو شادی میں کافی دن گزر چکے ہیں۔
میں نے کہا چاہے جو بھی ہو، لیکن میں آپ سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں، مجھے اپنی زندگی سے آزاد کریں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اتنے ہجوم میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں اٹھا تھا، آپ کو اپنانے کے لیے ہی میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ لیکن میں تو آپ کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، محبت شادی کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں، میں کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، آپ میرے جذبات کو سمجھیے۔ یہ سن کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ میں نے دیکھا کہ پڑوس کی چھت پر ایک لڑکا ٹہل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے رسپانس نہیں دیا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا اور منظر سے تو لاکھ درجے بہتر تھا۔ پہلے دن تو میں صحن سے اٹھ کر اندر چلی گئی، لیکن دوسرے دن دھوپ میں چائے پی رہی تھی تو وہ مجھے دوبارہ چھت پر نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں کے اشارے سے مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے میرا نمبر مانگ رہا ہے۔ اس گھر میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اشارے سے ہی اسے اپنا نمبر دے دیا۔ پھر ہماری باتیں ہونے لگیں۔ اس کا نام کاشان تھا۔ پہلی بار جب ہم نے بات کی تو اس نے کال پر یہی کہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا قسمت پائی ہے ٹیکسی والے نے جو اس کو آپ جیسی بیوی ملی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری قسمت ہی خراب تھی جو ایسا شوہر ملا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی اس سے شادی کیسے ہوئی، تو میں نے اس کو ساری تفصیل بتا دی۔ اس بات کا کاشان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ کاش شادی کی تقریب میں بھی ہوتا تو یہ سب نہ ہونے دیتا۔ میں نے اس سے کہا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں جس کو ایسے ہی کہیں باندھ دیا جائے، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں اس سے فون پر باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک مظہر گھر میں داخل ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا یہاں مت بیٹھا کریں، سامنے چھت پر آوارہ اور چھچورے قسم کے لڑکے آتے ہیں، ایسے ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ میں اس کی بات سن کر اندر کمرے میں چلی گئی، دل میں یہی سوچا کہ آوارہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن تم سے تو بہتر ہیں، میرا وقت گزر ہی جائے گا۔ جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ تو میرا ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا تھا، اب میرا یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر جاتا، میں کاشان سے فون پر باتیں کرنا شروع کر دیتی اور مجھے ان سے باتیں کرتے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو آدھی رات کو اس کا فون آیا، میں باہر صحن میں آ گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا جب سے آپ کو دیکھا ہے میں تو آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تم میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہو؟ کہنے لگا ملاقات ہوگی تو جان پہچان بھی ہو جائے گی، لیکن فی الحال تو اتنا جانتا ہوں کہ تم اس کالے ٹیکسی والے کی بیوی ہو۔ ویسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو چکی ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بار بار مجھ سے اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو میں کہوں گی کرو گے؟ کہنے لگا آپ جو کہو میں آپ کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ میں نے دل میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا، حالانکہ اس منصوبے پر میں اتنی جلدی عمل کرنے والی نہیں تھی، لیکن میں نے کاشان سے یہ ضرور کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہاری آزمائش ضرور کروں گی کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ آج شام کو مظہر گھر میں آیا تو مجھ سے کہنے لگا تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر کھانا کھاتے ہیں۔ میرا موڈ بالکل نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں ایک ہوٹل پر چلی گئی، حالانکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے ریسٹورنٹ میں وہ مجھے لے کر آیا۔ ایک کونے والے ٹیبل میں ہم دونوں بیٹھ گئے۔ کہنے لگا کیا کھانا پسند کرو گی؟ میں نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ اپنی مرضی سے کچھ منگوا لیں، کیونکہ میں جو منگواؤں گی اتنے پیسے آپ کی جیب میں موجود نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں کافی دنوں سے بچت کر رہا ہوں، تم جو منگوانا چاہتی ہو پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ پھر میں نے اپنی مرضی سے اس ریسٹورنٹ کا سب سے مہنگا ترین کھانا منگوایا۔ اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے کچھ میرے کپڑوں پر گر گئی تو میں صاف کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں ایک لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا، عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس لڑکے پر چلائی تو مظہر نے سن لیا۔ وہ آیا اور اس آوارہ لڑکے کو پوری طرح مارنا شروع کیا۔
इस लड़के ने भी मज़र को मारा, लेकिन मज़र ने इसकी खूब पिटाई की, जिसकी वजह से मज़र के नाक पर चोट आई थी। इसके नाक से खून बह रहा था। लोग वहाँ जमा होने लगे, हत्ता कि होटल के मैनेजर को भी आना पड़ा और फिर सब ने इस लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने पहली बार मज़र को इतने गुस्से में देखा था। घर आकर वो मुझसे यही कहने लगा कि तुम मेरी इज़्ज़त थी, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी इज़्ज़त की तरफ देखने की। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर मसला ये था कि मैं इनसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं किरदार नहीं देखती थी, बल्कि शक्ल व सूरत की दीवानी थी। हालांकि किरदार के लिहाज से मज़र का कोई सानी नहीं था। 5 वक्त का नमाजी था, कुरान मजीद की तिलावत करता था, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था और किरदार का बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे इसके सांवले रंग और छोटे कद से ही मसला था। मैं ज़ाहिरी शक्ल, हुस्न और नमूद व नुमाइश की ही कायल थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काशान का फ़ोन आया तो मैंने इससे यही कहा कि तुम तो मोहब्बत का दावा करते हो, मैं तुम्हें आजमाऊंगी। मैं इस शख्स से छुटकारा चाहती हूँ। तुम किसी तरह इसे मेरे रास्ते से हटाओ तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने इससे कही थी। इसने कहा, ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी करूँगा। आज रात इसे ठिकाने लगाने का मंसूबा बन चुका था। मेरा शोहर बेचारा गहरी नींद में था जब काशान दीवार फलांग के हमारे घर में दाखिल हुआ। इसने डंडे से मेरे शोहर के सर पर वार किया और नींद की हालत में इसका काम तमाम किया। फिर काशान को साथ लेकर मैं घर से भागने लगी तो इसने कहा, अलमारी में देखो, शायद कोई कीमती चीज़, पैसे या जेवर पड़े हों, ये काम आएंगे। वो हमेशा अपनी अलमारी पर ताला लगा के रखता था। ताला खोल के चेक किया तो अलमारी में कुछ पैसे और एक डायरी पड़ी थी। जाते वक्त मैं इसकी डायरी भी साथ ले गई। डायरी में इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। इसमें यही लिखा था कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन एक ना एक दिन इसे मुझसे ज़रूर मोहब्बत हो जाएगी। मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगा। बस एक झलक, एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर अपने लिए देखना चाहता हूँ। एक बार वो मुझे दिल से कबूल कर ले और इसने जो नफ़रत अपने दिल में मेरे लिए पाल रखी है वो ख़त्म हो जाए। डायरी पढ़कर तो मैं बेजान सी हो चुकी थी। मुझे लगता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया, एक ऐसा इंसान जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जिसके साथ जा रही थी, इसके बारे में तो मैं जानती तक नहीं थी। इसके ज़ाहिरी शक्ल व सूरत ने मुझे इसका दीवाना बनाया था। वो मुझे क्वार्टर में ले गया। वहाँ इसने एक कमरा पहले से बुक करवाया हुआ था। हमारे आते ही 3 नौजवान और कमरे में दाखिल हुए। मैंने काशान से पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगा, दोस्त हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं काशान और इसके दोस्तों का इरादा समझ चुकी थी। ये एक चाल थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो काशान और उसके दोस्तों ने मेरा पीछा किया। ये आधी रात का वक्त था। मैं सड़क के किनारे भाग रही थी जबकि वो मेरे पीछे थे। फिर एक गाड़ी के सामने हाथ खड़ा किया। इसने गाड़ी रोकी तो काशान और इसके दोस्त भाग खड़े हुए। वहाँ से रेलवे स्टेशन आई और फिर कराची जाने वाली ट्रेन पर बैठ गई। इधर कराची में मारी मारी फिर रही थी, अपने होशो हवास में नहीं थी। बहुत बड़ा गुनाह कर चुकी थी। मैंने अपने आप को सज़ा देना चाहा और सज़ा यही थी कि मैं इन पागल औरतों का शिकार बनूं, क्योंकि मुझसे बड़ी पागल और कौन होगी जिसने अपने इतने अच्छे मुखलिस शोहर को खो दिया और इसको मार दिया। ये मुझे नोचती हैं, मेरे बाल नोचती हैं, मुझे ज़ख्मी करती हैं तो मुझे तस्कीन हासिल होती है। यही मेरी सज़ा है। अगर मैं चाहती तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।